اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے جو ہے ایک اور جمعہ ہمیں نصیب کیا اور اس بات کی توفیق دی کہ ہم یہاں پر نہ صرف جمعہ کی نماز کا اہتمام کریں بلکہ اس حوالے سے اللہ رب العزت کی نے جو ہم کو دین دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہدایات ہم تک پہنچی ہے ان کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو اولین آیت جو نازل ہوئی ہے وہ اقرا ہے۔ اقرا کا مطلب جو ہے ہوتا ہے پڑھو، اور آپ کو واقعہ بھی معلوم ہے کہ جب قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اقرا کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اور یہ کہا کہ گویا کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ جو آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں ان دا سینس کہ میں جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ بھینچا، زور سے جو ہے گلے لگایا، اور پھر اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی۔ یہ واقعہ جو ہے آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے اس کی کیا اہمیت اور کیا معنویت ہے۔ جب ہمارا رب ہم کو حکم دے رہا ہے کہ ہم پڑھیں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دین اسلام میں جو ہے پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا، دنیا کو اور اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے جو ہدایات ہم تک پہنچی ہے ان کو جاننے اور سمجھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ دین اسلام میں جو ہے علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہاں پر ہم یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کا یہاں پر اعادہ کرنے کا موقع نہیں ہے، اس کو ریوائز کرنے کا موقع نہیں ہے کہ دین اسلام جو ہے علم کی کتنی زیادہ اہمیت ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ آپ تمام لوگ جو ہے اس سے بخوبی واقف ہے۔ آج جس چیز پہ ہم گفتگو کریں گے وہ یہ کہ کون سے علم کی جو ہے اہمیت دین اسلام ہمارے سامنے رکھتا ہے، کیا وہ علم آج ہم حاصل کر رہے ہیں، اور اگر ہم وہ علم نہیں حاصل کر پا رہے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہے، اور آخر میں ہم انشاءاللہ اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ جو موجودہ نظام علم و تعلیم ہے، جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کی جو کمیاں ہیں اس کو کس طریقے سے جو ہے کسی حد تک کے جو ہے ہم اپنے طور پر جو ہے دور کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بحیثیت ایک فرد ہونے کے، ایک انڈیویجول ہونے کے، ہم بہت زیادہ کچھ تو نہیں کر سکتے، اس کے لیے ظاہر سی بات اجتماعی کوششیں درکار ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنے لیول پر، ہم اپنے طور پر خود جو ہے اپنے جو بچے ہیں یا ہمارے گھر میں جو پوتے پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، کس طریقے سے جو نظام تعلیم کی جو کمیاں اور خامیاں ہیں اس کو ہم اپنے سطح پر، اپنے گھروں میں کس طریقے سے وہ چیز کو دور کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جو ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ آپ لوگ جانتے ہیں عام طور پر علم کو لے کر جو ہے ہمارے یہاں پر جو ڈومیننٹ اوپینین پایا جاتا ہے، جو غالب رائے پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ 2 طرح کا علم ہمارے پاس میں ہے۔ ایک تو وہ علم ہے جو ہم اسکولوں سے حاصل کرتے ہیں، اسکولی تعلیم جو بچے حاصل کرتے ہیں، اور وہ دوسرا علم ہے جس کو جو ہے گویا کہ ہم دینی علم کہتے ہیں، جو بچے مکاتب سے، مدارس سے، یا پھر جو ہے گھر کے جو ہے بزرگوں سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ 2 طرح کے علوم عام طور پر ہمارے یہاں پر سمجھے جاتے ہیں اور پائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علوم کی یہ جو تمیز تھی، یعنی یہ کہ دنیاوی علم اور دینی علم، یہ تمیز پہلے ہمارے یہاں پر نہیں پائی جاتی تھی۔ خاص طور سے اگر آپ اسلامی تاریخ میں دیکھیں گے کہ جو مدارس ہوتے تھے جہاں پر بچے علم حاصل کرتے تھے، وہاں پر وہ نہ صرف قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے، حدیث کی تعلیم حاصل کرتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں اس زمانے میں جو مروجہ علوم تھے، جو اس زمانے کے جو یہ کہنا چاہیے کہ جو نالج تھی، وہ بھی اس کے ساتھ میں وہاں پر دی جاتی تھی، جس میں آپ دیکھیں گے کہ بچوں کو فلسفہ پڑھایا جاتا تھا، اور صرف اسلامی فلسفہ نہیں، اس زمانے کا جو فلسفہ تھا وہ بھی ان کو پڑھایا جاتا تھا، ان کو منطق سکھائی جاتی تھی، لاجک پڑھائی جاتی تھی، ان کو تاریخ کا علم دیا جاتا تھا، ان کو علم کلام
جو ہے وہ وہاں پر سکھایا جاتا تھا، ان کو جو ہے وہاں پر زبان دانی سکھائی جاتی تھی، یعنی زبان کا علم جس کو ہم لینگویجز کہتے ہیں، وہ تمام علوم سکھائے جاتے تھے، اور ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں تھا کہ ایک جانب بچہ یہاں پر تاریخ سیکھ رہا ہے، گویا کہ وہ ایک دم دنیاوی انداز میں سیکھ رہا ہے، اور یہاں پر جب وہ فقہ، شریعہ اور قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو گویا کہ اس میں آپس میں کوئی ٹکراؤ یا کوئی تضاد نہیں پایا جاتا تھا، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کا مکملہ تھے، یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے تھے، یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کو مل کر مکمل کرتے تھے۔ یعنی اگر آپ جو ہے محض دینی علم حاصل کر رہے ہیں لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ باقی دنیا کس طریقے سے چلتی ہے، تو پھر آپ اس دینی علم کا اطلاق، اس دینی علم کا اپلیکیشن جو ہے دنیا پہ کیسے کر سکیں گے؟ جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ایک انسان کی نفسیات کس طریقے سے کام کرتی ہے، ایک انسان کی سائیکولوجی کس طریقے سے کام کرتی ہے، جب آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ایک انسانی معاشرہ کس طریقے سے وجود میں آتا ہے اور کس طریقے سے وہ تشکیل پاتا ہے، تو جب تک کہ آپ سماجیات کا اور سوشولوجی کا مطالعہ نہیں کریں گے تب تک کہ آپ کو یہ چیزیں پتہ نہیں چلے گی کہ کس طریقے سے ایک انسانی معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور تب تک کہ آپ اس معاشرے کے اندر میں اسلامی اقدار کے نفوذ کا کام نہیں کر پائیں گے، اس معاشرے کو جو ہے آپ دینی لحاظ سے سدھار نہیں پائیں گے جب تک کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں کہ وہ معاشرہ کس طریقے سے بنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے کہ ہندوستانی معاشرہ ہے، یہاں کا ایک بہت ہی زیادہ ڈیفائننگ فیچر جس کو کہنا چاہیے وہ ہے کاسٹ سسٹم، ذات اور برادری والا نظام، اور وہ نظام جب تک آپ نہیں سمجھیں گے کہ وہ نظام کس طریقے سے وجود میں آیا، کیا اس کے خد و خال ہے، اس کی وجہ سے کس طریقے سے انسانی زندگی متاثر ہوتی ہے، کس طریقے سے اس کے نتیجے میں بھید بھاؤ ہوتا ہے، کس طریقے سے اس کے نتیجے میں لوگوں کو جو ہے تعلیم سے، لوگوں کو بنیادی ضروریات سے محروم رکھا جاتا ہے، جب تک کہ آپ وہ تمام چیزیں نہیں سمجھ پائیں گے، آپ جو ہے اسلام کا جو مساوات کا میسج ہے، اسلام کی جو ایکویلٹی کی تعلیم ہے، وہ جو ہے آپ اس کی اہمیت اور اس کی معنویت کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر بنیادی طور پر دینی علم اور عصری علوم کا جو ہے اس کو جو ہے کوئی دو الگ الگ طریقے سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلم مرد اور عورت پر فرض ہے، تو اس سے ہماری سمجھ یہ ہے کہ صرف اس سے جو ہے دینی علم نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ دینی علم کو کس طریقے سے آپ اس کا اپلائی کرتے ہیں وہ بھی جو ہے اس کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری حدیث ہے کہ علم حاصل کرو اس کے لیے تمہیں چین تک کے ہی کیوں نہ جانا پڑے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں صرف جو ہے دینی علم کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس میں وہ علم بھی ہے جو آپ کو ٹریولنگ کے نتیجے میں، نئے لوگوں سے ملاقات کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، وہ علم بھی جو ہے اتنی ہی زیادہ اہمیت حاصل کر لیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ علم کی جو ہے تمیز ہمارے ہاں پر کیوں پیدا ہوئی، کیوں جو ہے ایک دینی علم اور ایک دنیاوی علم وجود میں آیا کہ بچہ اسکول جائے گا تو وہاں پہ دنیاوی علم حاصل کرے گا، یا مکاتب جائے گا تو وہاں پر وہ جو ہے دینی علم حاصل کرے گا، یہ تمیز ہمارے یہاں پر کیوں پیدا ہوئی؟ اور اگر شارٹ میں اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جو سامراجیت ہے، آپ دیکھیں گے کہ خاص طور سے 18ویں 19ویں صدی میں یورپ کے اندر میں جو طاقتیں وجود میں آئی، چاہے وہ برٹشرز ہو، چاہے وہ اسپینش ہو، چاہے پورچوگیز ہو، انہوں نے وہاں یہ پوری دنیا پر کیا کرنا شروع کیا؟ قبضہ کرنا شروع کیا، اور خاص طور سے جو اسلامی ممالک تھے، جو ایشیائی ممالک تھے، وہاں پر جو ہے انہوں نے اپنی نوآبادیات، اپنی کالونیز قائم کی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی جو ہے یہاں پر انگریز آئے، انگریزوں نے لگ بھگ 200 سال تک یہاں پر حکومت کی، اور جہاں ان نوآبادیات نے، یہ جو کالونیل سسٹم تھا، اس نے جہاں یہاں کی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں، ٹرین بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں انگریزوں کی دین ہے۔ ہم جو قانون جو ہمارے یہاں پر چلتا ہے، جو ہمارے یہاں پر لاز چلتے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں انگریزوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جہاں انہوں نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا، وہاں تعلیمی نظام کو بھی متاثر کیا، اور جو ہمارا روایتی ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم تھا، جو مدارس سے اور مکاتب سے چلتا آ رہا تھا، اس کی بھی انہوں نے کیا کر دی؟
اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس کے سامنے بالمقابل ایک نیا تعلیمی نظام ہمارے سامنے رکھا جس کو ہم مغربی تعلیمی نظام یا سیکولر نظام تعلیم کہتے ہیں۔ یہ وہی تعلیمی نظام ہے جو آج جو ہے ہمارے اسکولوں کے اندر میں، ہمارے کالجز میں اور ہماری یونیورسٹیز میں جو ہے چلا آ رہا ہے۔ یہ جو تعلیمی نظام ہے اس کی کیا خاصیتیں ہیں؟ تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا سب سے جو بنیادی مقصد ہے، یہ جو تعلیمی نظام ہے، اس کا جو مین انٹینشن ہے اس کو اگر ہم دو تین چیزوں کے اندر میں ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دنیا کا آلریڈی نظام چل رہا ہے، جو ہمارے کاروباری نظام جس طریقے سے چل رہا ہے یا پھر ہمارا پولیٹیکل سسٹم جس طریقے سے چل رہا ہے، اس کو چلانے کے لیے کارندے تیار ہو، اس کو چلانے کے لیے کیا تیار ہو؟ ورکرز تیار ہو۔ یعنی وہ یہ کہ یہ جو نظام چل رہا ہے اس پر سوال کھڑے کرنے والے لوگ نہیں، بلکہ جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہے اسی طریقے سے چلانے کے لیے گویا کہ ایک کلرکس تیار ہو۔ یہ جو ہے اس نظام تعلیم کا بنیادی مقصد ہے۔ اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین، یہ جو وسائل ہم کو دیے ہیں، جو پانی ہم کو دیا ہے، جو جانور ہم کو دیے ہیں، جو کچھ بھی جو ہے معدنیات ہم کو دیے ہیں جو زمین کے اندر میں ملتی ہے، کس طریقے سے اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے مفاد کے لیے یوز کیا جائے، کس طریقے سے اس کو زیادہ سے زیادہ، یہ کہنا چاہیے کہ ایکسپلوئٹ کیا جائے، کس طریقے سے اس کو زیادہ سے زیادہ مسخر کیا جائے، کس طریقے سے ہم جو فطرت ہے، جو نیچر ہے، اس کو کانکر کرے، یہ اس تعلیمی نظام کا مقصد ہے۔ تیسرا مقصد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تعلیمی نظام چاہتا ہے کہ ہم ایک اچھے شہری بنے، ایک اچھے سٹیزن بنے۔ یہاں کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے کس طریقے سے ہم اس کے اندر جو ہے بغیر کسی ہنگامے کے، بغیر کسی تخریب کاری کے، بغیر کسی ڈسٹرکشن کے یہاں پر ایک اچھے شہری بن سکے، یہاں کے جو اصول ہے، یہاں کے جو رولز ہیں، جو لاز ہیں، کس طریقے سے اس کی پاسداری کر سکے، یہ جو ہے بنیادی مقصد اس تعلیمی نظام کا ہے۔ تو جب یہ تعلیمی نظام آیا تو لوگوں نے محسوس کیا کہ اس کے اندر میں ایک بہت ہی بنیادی کمی ہے، اور وہ بنیادی کمی کس چیز کی ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ تعلیمی نظام جو ہے لوگوں کو دنیا کے لیے تو تیار کر رہا ہے، لیکن ان کے اندر میں کوئی مستقل قدریں پروان نہیں چڑھا رہا ہے۔ وہ جو ہے لوگوں کے اندر میں کوئی ایتھیکل مورل ویلیوز پیدا نہیں کر رہا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جو آدمی آج کی تاریخ میں جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اتنا زیادہ کرپٹ ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ اس کے پاس میں علم ہوتا ہے وہ اس علم کا استعمال لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتا ہے۔ جتنا زیادہ علم، نالج، انفارمیشن اس کے پاس میں ہوتے اتنے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ انداز میں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ میں چھل اور کپٹ کرتا ہے نا۔ ایک تو چور ہوتا ہے جو چھوٹی موٹی چیزیں چراتا ہے، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جو اونچی پوزیشنز پر ہوتے ہیں، وہ ایسے ایسے سکیمز کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں کی وہاں تک رسائی نہیں ہو پاتی ہے۔ تو پھر یہ ایک بنیادی فلا، ایک بنیادی یہ کہنا چاہیے کہ کمی ہمارے تعلیمی نظام کی لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ وہ انسانوں کو کسی ویلیو بیسڈ سسٹم کے لیے تیار نہیں کر رہا ہے۔ وہ جو ہے دنیاوی انفارمیشن ان کو بہت زیادہ دے رہا ہے، لیکن جو ہے ان کو ان کی اخلاقیات کو، ان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے تعلق سے کچھ بھی کام نہیں کر رہا ہے۔ اور جب خاص طور سے مسلم معاشرے میں، ایک اسلامی معاشرے میں اس چیز کا ریئلائزیشن ہوا تو لوگوں نے یہ چیز سمجھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ تعلیمی نظام سے مذہبی تعلیم کو نکال دیں گے، عقائد پر مبنی جو تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، جب آپ اس کو حذف کر دیں گے تو لا محالہ اس کے یہ جو نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بالمقابل یہ کیا گیا کہ ظاہر سی بات ہے تعلیم تو ہم کو سرکاری دینی ہی ہے، بچوں کو سکولز تو بھیجنا ہی ہے، کالجز تو بھیجنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اب ان کو دینی تعلیم کیسے دیا جائے، تو اس کے مقابلے میں ایک پیرل سسٹم تیار کیا گیا جو مدارس اور مکاتب کا ہے۔ اب اکثر ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ بچے جو ہے سویرے اسکول جاتے ہیں، شام میں وہ عربی کی کلاس جاتے ہیں، یا سویرے عربی جاتے ہیں، شام میں وہ اسکول جاتے ہیں، اور عام طور پہ ماں باپ جو ہے مطمئن ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہمارا بچہ جو ہے وہ دونوں جگہ کی تعلیم کیا کر رہا ہے، وہ حاصل کر رہا ہے، وہ ایک اچھا مسلمان بھی بننے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک اچھا دنیا کا شہری بھی بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ عام طور پر آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایون سکولز ہیں، اب انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی کہ بھائی
الگ الگ مدارس اور سکولز کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ہمارے سکول کے اندر میں ہی کیا کرتے ہیں، ایک دینیات کا پیریڈ ایڈ کر دیتے ہیں، ایک اسلامیات کا سبجیکٹ جو ہے ہم ایڈ کر دیتے ہیں. آپ کو بچوں کو دونوں جگہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک ہی اسکول میں بچوں کو بھیج دیجئے، وہاں پر دونوں قسم کی تعلیم گویا کہ ہم بچوں کو دے دیں گے. لیکن یہ بھی جو ہے مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ اب ہو یہ رہا ہے کہ بچے جو ہے دو متوازی، دو پیرالل ٹریکٹ آف ایجوکیشن میں پاؤں رکھے ہوئے، گویا کہ دو الگ الگ وہ کشتیوں میں سوار ہے، اور ان کا آپس میں ان میں کوئی ہم آہنگی، کوئی ہارمنی نہیں پائی جاتی ہے. یعنی جو سیکولر ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ویسا کہ ویسا ہی ہے. جو بچہ اسلامی تعلیمات، جو قرآن کی، سنت کی تعلیمات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا کوئی اثر جو یہاں کی تعلیم ہے اس پر نہیں پڑ رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمی تھی، جو بچوں کے اندر میں اخلاقیات کو ڈیولپ کرنے والی بات تھی، وہ ابھی بھی ویسی کی ویسی ہی رہ جاتی ہے. کیونکہ ایک جانب جہاں پر بچے اچھی باتیں ان کو سکھائی جاتی ہے، وہیں پر جو ہے اس کے بالمقابل میں ایک ایسا نظام تعلیم ہے جس کا فوکس جو ہے اخلاقی کردار کو پروان چڑھانا نہیں، بلکہ دنیا کو مسخر کرنا ہے، کس طریقے سے دنیا کو اپنے قابو میں کیا جائے، یہ چیز ہے. تو اب جو ہے یہ جو کمی ہے، کس طریقے سے اس کو پورا کیا جائے، یہ جو موجودہ نظام تعلیم ہے اس کے اندر میں کس طریقے سے اخلاقیات کو نافذ کیا جائے، یہ سوالیہ نشان جو ہے ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور خاص طور سے آپ دیکھیں گے کہ جو والدین ہیں ان کے لیے جو ہے آج کی تاریخ میں ایک سب سے بڑا کرائسس، اگر کوئی سب سے بڑا بحران ہے ان کے سامنے میں، تو یہی ہے کہ کس طریقے سے ہمارے بچوں کے اندر میں وہ اخلاقیات کو ہم جو ہے پیدا کریں. ایسا نہیں ہے کہ موجودہ نظام تعلیم جو ہے وہ ویلیوز کی بات نہیں کرتا ہے، وہ اخلاقیات کی بات نہیں کر رہا ہے. اگر آپ بچوں کی کتابیں اٹھائیں گے تو اس کے اندر میں اچھی اچھی باتیں ہی لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر میں دو کمیاں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اخلاقی قدریں بچوں کو جو دی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی جو حیثیت ہے وہ ٹرانزیکشنل ہے. ٹرانزیکشنل یعنی لین دین والی. یعنی آپ کو کوئی اخلاقی قدر اس کے لیے نہیں اختیار کرنی ہے کیونکہ وہ جو ہے اچھی چیز ہے، بلکہ آپ کو اس کے لیے کرنا ہے کیونکہ اس میں آپ کا فائدہ ہو ہے. جسے کہا جاتا ہے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، یعنی کہ ایمانداری جو ہے وہ سب سے اچھی پالیسی ہے. اب کوئی چیز کو جب پالیسی کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ بھئی اگر آپ ایماندار رہیں گے تو دنیا آپ کے ساتھ ایماندار رہے گی، آپ کو ایمانداری کا بدلہ ایمانداری سے ملے گا. اس کے لیے آپ کو ایماندار بننا ہے. آپ کو اس کے لیے ایماندار نہیں بننا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ میں کوئی اچھی صفت ہے، اپنے فی نفسی ہی کوئی اچھی صفت ہے، اس کے لیے ایماندار نہیں بننا ہے. یا پھر اس کے لیے ایماندار نہیں بننا ہے کہ آپ کا بنانے والا، آپ کا اللہ، آپ کا خدا جو ہے چاہتا ہے کہ آپ ایماندار بنے، نہیں، بلکہ اس کے لیے آپ ایماندار بنے کیونکہ وہ ایک اچھی پالیسی ہے. اگر ایز اے مینیجر آپ ایماندار بنتے ہیں تو شاید آپ کے ساتھ میں کام کرنے والے لوگ بھی ایماندار بنیں گے. لیکن جس دن بے ایمانی کا فائدہ ہو جائے تو کیا آنیسٹی اچھی پالیسی رہے گی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آنیسٹی اچھی پالیسی نہیں رہے گی، پھر جو ہے چھل کپٹ اچھی پالیسی بن جائے گی. یعنی یہ کہنا چاہیے کہ کوئی کانسٹنٹ ویلیوز جو ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہم کو نہیں دے پا رہا ہے. ایجوکیشن سسٹم میں اب ایک نئی اصطلاح آ گئی ہے سسٹینیبلٹی کی، کہ بھئی اتنے سالوں تک کہ انسانوں نے کیا کیا، ماحول کا نقصان کیا، تخریب کاری کی، ڈسٹرکشن کیا، تو اس کے نتیجے میں اب ہو یہ گیا ہے کہ پیڑ پودوں کے کٹنے کی وجہ سے ہم کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے. تو اب اس کے لیے بھئی پیڑ پودے تو کاٹے جائیں، لیکن اتنے بھی نہ کاٹے جائیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے ہماری ہوا آلودہ ہو جائے. تو یہ جو ہے ایک ٹرانزیکشنل قسم کا ویلیو بیس سسٹم ہے، لین دین والا. اگر ہمارا فائدہ ہو رہا ہے تو یہ اخلاقی قدر ٹھیک ہے، فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. اس کے بالمقابل اسلام جو اخلاقی نظام ہم کو دیتا ہے وہ اخلاقیات کو جو ہے اپنے رب سے جوڑتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ بھئی آپ کو فلاں اخلاقی قدر، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، آپ کو اس کے لیے نہیں کرنا ہے کہ بھئی جھوٹ بولیں گے تو آپ کو سزا ہوگی، آپ کو جیل کاٹنا پڑے گا، اس کے لیے نہیں، بلکہ اس کے لیے کیونکہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے اور یہ ایک بحیثیت انسان، یہ ایک اچھی صفت ہے جو ہم کو اختیار کرنا چاہیے. یہ جو ہے اسلام کا نظام اخلاقیات ہے. تو کس طریقے سے موجودہ نظام تعلیم کی یہ جو کمی ہے اس کو ہم اپنے طور پر اپنے گھروں کے اندر میں پورا کر سکیں، تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو اپنے بچوں کے اندر میں یہ اخلاقی صفات کو ڈیولپ کرنے کی از خود کوشش کرنی پڑے گی. ہم کو خود سے جو ہے اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. تو اس کا جو
5 جو ہے اس کے سٹیجز ہو سکتے ہیں، 5 لیولز ہو سکتے ہیں جس کے اندر میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو بچوں کے تحت الشعور میں، بچوں کے سب کانشیس میں یہ چیز بٹھانی پڑے گی کہ کچھ مستقل اخلاقی قدریں ہیں جو بحیثیت انسان ہم کو اختیار کرنی پڑے گی، چاہے اس سے ہمارا فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ اور یہ جو اخلاقی قدریں ہیں یہ ایج اپروپریٹ ہونی چاہیے، یعنی بچہ جتنا بڑا ہے اس کے مطابق اس کو بتانا چاہیے۔ جیسے ایک دم چھوٹے بچے کو آپ بتائیں گے کہ رشوت نہیں لینا چاہیے تو شاید وہ یہ چیز کو سمجھ نہیں پائے گا کہ بھئی رشوت کیا ہوتی ہے، رشوت کیوں دینا نہیں چاہیے، کیوں لینا نہیں چاہیے۔ تو آپ وہ بچہ جس ذہنی سطح پر ہے اس سطح پر جو چیزیں ضروری ہے وہ چیزیں جو ہے اس بچے کو بتائی جانی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ صاف صفائی رکھنا، خود اپنی ذات کو بھی اور اپنے آس پاس کو بھی جو ہے صاف ستھرا رکھنا، یہ ایک ایسی صفت ہو سکتی ہے جو آپ چھوٹے بچوں کو بتا سکتے ہیں۔ تو آپ کو اس طریقے سے سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا کہ یہ 1 2 3 4 قسم کی جو چیزیں ہیں وہ جو ہے بچوں کے اندر میں ہم کو پیدا کرنی ہے۔ یہ آپ کو ایک مینٹلی ٹارگٹ لے کر چلنا پڑے گا کہ بھائی یہ 5 صفات ہیں میں جو چاہتا ہوں اپنے بچوں کے اندر میں یا گھر کے اندر میں جو دوسرے بچے ہیں ان کے اندر میں ہم پیدا کریں، اس کی جو ہے ایک مینٹل لسٹ ہم کو تیار کرنی پڑے گی۔ پھر جو دوسرا کام یہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو اخلاقیات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو صرف اس کی تعلیم نہیں دینی ہے، ہم کو اس کو بچوں کو صرف تھیوریٹیکل انداز میں نہیں سمجھانا ہے کہ ہاں بھئی یہ چیز اچھی ہوتی ہے۔ سیکنڈ جو اس کی سٹیج ہے کہ وہ پریکٹیکلی کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس پر فوکس کرنا ہے۔ اور اس کا بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل بچوں سے گفتگو کریں، بچوں سے یہ پوچھیں کہ بھئی آج تم نے اسکول کے اندر میں کیا چیز کی پڑھائی کی، اردو میں تم نے کیا پڑھا، انگلش میں کیا پڑھا، تم نے سائنس میں کیا پڑھا، تم نے سوشل سائنس میں کیا پڑھا۔ اور جب بچے اس چیز کو ڈسکرائب کریں تو آپ اس میں آئیڈینٹیفائی کیجئے کہ کون سے ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ بچوں کو کوئی اچھی صفت کی طرف ان کی توجہ مبذول کرا سکتے ہیں، کہ اس کی طرف جو ہے ان کی نشاندہی کرا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بچوں نے اگر اسکول کے اندر میں کوئی کہانی پڑھی جس کے اندر میں یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جھوٹ جب بولا گیا تو اس کا کیا نقصان ہوا ہے، تو اب جو ہے آپ کے لیے یہ ایک پوائنٹ آف ڈسکشن بنا۔ پھر اس طریقے سے جو پریکٹیکل زندگی میں جو واقعات ہوتے ہیں اس کو آپ جو ہے یہ کیجئے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب ایکسیڈنٹ ہونے کی کیا وجہ رہی، کیا اس نے جو ہے ٹریفک کے اصولوں کی پابندی کی کہ نہیں کی۔ تو یہ اس طریقے سے پریکٹیکل زندگی کے واقعات یا پھر کتابوں کے اندر میں بچوں نے جو چیزیں پڑھی ہے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر اس کو ریلیٹ کریں بچے کی خود کی لائف سے کہ کس طریقے سے اپنی لائف میں جو ہے وہ ان چیزوں کو یہ کر سکتا ہے، امپلیمنٹ کرا سکتا ہے۔ اس کا ایک اچھا طریقہ جو ماہرین تعلیم ہم کو بتاتے ہیں وہ یہ کہ آپ جو ہے بچوں کو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس دیں اور یہ کہ وہ پروجیکٹس کو کس طریقے سے وہ اچیو کر سکتے ہیں اس کی طرف پہ توجہ دیں۔ جیسے میں نے مثال دیا کہ صاف ستھرائی رکھنا، رائٹ، تو آپ بچوں کو یہ ایک پروجیکٹ دیں کہ تم یہ معلوم کرو کہ اپنے ہی گھر کے اندر میں وہ کون سی چیزیں ہیں جہاں پر صاف ستھرائی نہیں رہتی ہے، چاہے وہ جو ہے حمام جو ہے ہمارا صاف ستھرا رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے، برابر سے جو ہے فرش صاف کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا ہے، اگر صاف کیا جاتا ہے تو اس کے اندر میں ڈٹرجنٹ کا استعمال ہوتا ہے کہ نہیں، کہ بچوں کو جو ہے خود ایک لسٹ بنانے کے لیے کہیے۔ اور پھر جو ہے بچے کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہیے کہ کہاں پر جو ہے صاف ستھرائی رہتی ہے، کہاں پر نہیں رہتی ہے۔ اب جہاں پر نہیں رہتی ہے وہاں پر رکھنے کے لیے آپ کیا کوشش کریں گے۔ تو پھر جو ہے بچے کو یہ ایک پروجیکٹ، یہ ایک ٹاسک مل گیا، اور پھر یہ دیکھیے کہ بچہ وہ ٹاسک کمپلیٹ کرتا ہے یہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ایک تیسرا اس کا سٹیج ہے کہ آپ جو ہے پروجیکٹ دے کر بچے کو یہ چیز کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھا جو اس کا لیول ہو سکتا ہے وہ یہ کہ بچے جو ہے وہ دیکھ کر فالو کرتے ہیں، اور خاص طور سے جو ہے اپنا جو ان کا پیئر سرکل ہو سکتا ہے، جو وہ دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ دوستوں کے سرکل میں سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، اور اسی لیے ہم کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اچھی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ تو مے بی یہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کا جو یہ فرینڈ سرکل ہے، کیا یہ فرینڈ سرکل کو ہم
انکریج کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی اچھی عادت اڈاپٹ کریں. ایز اے فرینڈ ایز اے گروپ جو ہے وہ چیز کو وہ کیا وہ پروموٹ کر سکتے ہیں, اس کی طرف توجہ دیں. ظاہر سی بات یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ اکثر جو ان کا رجحان ہوتا ہے وہ کھیل کود کی طرف ہوتا ہے, وہ جو ہے اس کی طرف ہوتا ہے, لیکن کیا وہ کھیل کود کے اندر میں بھی جو ہے وہ ان اخلاقی حدود کا خیال رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں آئی پی ایل دیکھتے ہوں گے یا کرکٹ دیکھتے ہوں گے, تو کرکٹ کے اندر میں ایک جو پوائنٹ ٹیبل ہوتا ہے وہ فیئر پلے کا ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے, لیکن بلکہ یہ کہ کون جو ہے کتنا فیئرلی کھیلا, کتنا کم جو ہے اس نے جھگڑے کیے کھیل کے دوران, یا کھیل کے دوران جو ہے کتنا کم جو ہے اس نے چیٹنگ کی. تو اس کے بیسس پہ جو ہے پوائنٹس اوارڈ کیے جاتے ہیں, اور ایک جو ہے فیئر پلے کا اوارڈ بھی بچوں کو دیا جا سکتا ہے کہ یہ نہیں کہ کون جو ہے زیادہ چھکے چوکے مارا ہے, بلکہ یہ کہ کون جو ہے وہ دوسروں پر جو ہے ناانصافی کیے بغیر کھیل رہا ہے. تو یہ ایک چیز ہو سکتی ہے. دوسرا اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کو بھی جو ہے آپ پروجیکٹ دے سکتے ہیں ایز اے فرینڈ جو ہے کہ بھائی ہم جو ہے کسی ہمارے غریب دوست کی مدد کریں گے. عام طور پر جو غریب بچے ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر وہی تختے مشق بنتے ہیں, لوگ ان کا ہی مذاق اڑاتے ہیں. تو بچوں کو اس کے الٹ یہ انکریج کریں کہ ان کی جو ضروریات ہے وہ بچوں کی, یا کوئی بچہ ہینڈی کیپ ہے تو عام طور پہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اس کو نام رکھے جاتے ہیں. تو وہ ہینڈی کیپ بچے کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں, وہ بچوں کو اس کی طرف جو ہے ہم انکریج کریں ایز اے فرینڈ. تو وہ بچوں کے اندر میں اخلاقی قدروں کا نفوذ کرنے کے لیے وہ ایک بہت اچھا طریقہ ہو سکتا ہے. اور آخری چیز یہ ہے کہ بچوں کے اندر میں ایک تھوڑا سا سماجی شعور بھی ہم بیدار کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے اپنے لیول پر جو ہے وہ چیز پروان چڑھائی, آپ نے اپنے دوستوں کے لیول پر, آپ کے خاندان کے لیول پر وہ اخلاقی قدر کو آپ نے پروان چڑھانے کی کوشش کی. اب جو ہے سماج میں وہ چیز کی کمی کہاں پر پائی جاتی ہے, اور کیا ہم سماج کے اندر میں وہ چیز کو دور کر سکتے ہیں, اور اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے, اس کی بیداری جو ہے سماج کے اندر میں ہم کیسے لا سکتے ہیں, تو پھر اس کی جانب جو ہے بچوں کو راغب کریں. تو یہ 5 سٹیجز اگر ہم فالو کریں گے تو تعلیمی نظام کی یہ جو بنیادی کمی ہے اخلاقی قدروں والی, ہم اس کو کسی حد تک کے پورا کر سکتے ہیں. اور آخری چیز جو ہے اس کے اندر میں جو ہم کو کرنی ہوگی کہ ہم کو وہ چیز کو ٹیسٹ بھی کرنا پڑے گا کہ کیا بچہ یہ بہت سپرفیشل انداز میں کر رہا ہے, یعنی صرف ہم کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے, یا واقعی اس کا کوئی اثر اس کی پرسنالٹی پر, اس کے کردار پر بھی پڑا ہے. یہ چیز بھی جو ہے ہم کو اسیس کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ دیکھیے کہ کیا وہ چیز بچے کی ہیبٹس کا حصہ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے. اس نے پروجیکٹ تو کمپلیٹ کر لیا, لیکن آج کے دن اگر پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد کل جو ہے وہ دوبارہ پرانی روش اختیار کر رہا ہے, تو پھر جو ہے کہیں نہ کہیں ہماری تربیت میں, ہماری ٹریننگ میں کمی واقع ہو گئی. تو پھر ہم کو کوئی ایک نئی اسٹریٹجی, کوئی ایک نئی ترکیب جو ہے اس کے لیے اختیار کرنی ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس میں بحیثیت مسلم امت یہ ایک بہت بڑا چیلنج علم و تعلیم کے حوالے سے ہے, اور وہ اس کا کوئی آسان سلوشن نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یا تو بچوں کو اسکول سے نکال دیجئے, صرف جو ہے مدارس میں بھیجیے, یا پھر جو ہے مدارس کو چھوڑ دیجئے, صرف جو ہے اسکولی تعلیمی دیجئے. نہیں, بلکہ بچوں کو دونوں تعلیم دیتے ہوئے ان کو آپس میں ہم کیسے مربوط کر سکتے ہیں, کیسے جوڑ سکتے ہیں, اور اس کا پریکٹیکل نمونہ ہم اپنی اولاد کو کیسے بنا سکتے ہیں, اس کی جانب جو ہے ہم کو توجہ دینی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ جو ٹیسٹنگ ٹائمز ہے, یہ جو مشکل حالات ہے, اس میں وہی ہماری جو ہے مدد کر سکتا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ جو ہے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کریں, اور جو مشکلات بحیثیت ایک والد والدین جو ہم فیس کرتے ہیں اس کو دور کرنے میں وہی جو ہے ہمارا کارساز بنے. آمین. واخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.